دیکھ پاتے، جہاں جاتے لوگ اس بات کا تذکرہ کرتے، مگر کافر تھے۔ سامنے جو مخاطب کھڑے تھے کون تھے؟ کافر تھے۔ کافر ہو کر حضور کی زندگی میں کوئی عیب نظر نہیں آیا۔ کافر تھے مگر حضور میں کوئی عیب نظر نہیں آیا۔ واپس چلے گئے، ماننا نہ ماننا یہ ایمان، یہ نصیب کی بات ہوتی ہے، مگر عیب نظر نہیں آیا۔ وہ بات کہنا چاہتا ہوں، وہ 40 سالہ زندگی ایسی تھی کہ اس کو دیکھ کر، مصطفیٰ کے شب و روز کو دیکھ کر، خلوت و جلوت کو دیکھ کر پورے معاشرے نے بالاتفاق حضور کو الصادق کہا، الامین کہا۔ میں ایک ہی لفظ دے رہا ہوں، الصادق۔ صرف صادق نہیں کہا، معاشرے نے حضور کو جو لقب دیا وہ صادق نہیں تھا، الصادق تھا۔ صادق اسم عام ہے، نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے، اور الصادق وہ معرفہ ہے، اس میں خاص پراپر ناؤن ہے۔ صادق معاشرے میں بہت تھے، اور صادق اور الصادق کا فرق بیان کر کے پلٹتا ہوں۔ صادق وہ ہوتا ہے جو کوئی بات کہے اور آپ اس بات کو حقیقت کے پیمانے پر پرکھیں، وہ بات سچی ثابت ہو جائے تو ایسی سچی بات کہنے والے کو صادق کہتے ہیں۔ مثلا میں آیا ہوں، میں آپ کو کوئی خبر دوں کہ راستے میں یہ واقعہ ہو گیا تھا، ہم آئے فلاں جگہ پر ایک گاڑی کھائی میں جا گئی، یہ ہم ابھی دیکھ کر آ رہے ہیں مگر رک نہیں سکتے تھے، اجمل صاحب کا ڈر تھا اور آپ لوگوں کی محبت تھی، رکے نہیں ہم، تو ایک گاڑی کھائی میں جا گئی۔ میں آپ کو خبر دوں، یہ واقعہ راستے میں پیش آئے، آپ اپنے طور پر اس واقعے کی تحقیق کریں اور تصدیق ہو جائے میری بات کی تو آپ کہیں گے سچا آدمی۔ یہ ہوا صادق۔ یہ کیا ہوا؟ صادق۔ اس بات کی سچائی، اس واقعے میں موجود سچائی کسی کی پہچان بنے تو کہنے والا صادق ہوتا ہے۔ بات سچی تھی، تسلی سے سمجھ لیں، اس بات کی سچائی کہنے والے کی سچائی، کہنے والے کی ضمانت بنے تو یہ ہوتا ہے صادق۔ جو بات تھی وہ سچی تھی، وہ بنی اس کی پہچان، یہ ہوا صادق۔ الصادق وہ ہوتا ہے کہ جو کہے آپ اس کو دیکھ نہ سکیں، آپ اس کو پرکھ نہ سکیں، آپ اس کو جانچ نہ سکیں، حتیٰ کہ آپ کا کہنا سننا وہ اس کی تصدیق کرے یا نہ کرے، پھر بھی وہ آپ اس کو مان لے، وہ بات اس کی سچائی کی دلیل نہ بنے، وہ خود بات کی سچائی کی دلیل بن جائے۔ جو زبان سے نکلے، آنکھیں دیکھ کر تصدیق کرے یا نہ کرے، معاشرہ اس کو مان لے، اس کو الصادق کہتے ہیں، اس کو الصادق کہتے ہیں۔ جب آقا نے فرمایا پہاڑ پر کھڑے ہو کر، اگر کہوں دوسری طرف لشکر ہے، فوج ہے، کیا کہو گے؟ سب نے کہا مان لیں گے۔ یہ آپ نے ہمیشہ سنا، یہ شاید کم لوگوں نے سنا ہو۔ وہ سارے لوگ ایک ہی طرف سے نہیں آئے تھے جدھر کھڑے تھے، کچھ ادھر سے بھی آئے تھے جدھر آقا فرما رہے تھے اگر کہوں فوج ہے تو کیا کہو گے؟ کچھ ادھر سے بھی آئے تھے، ابھی 2 منٹ پہلے آئے تھے، چل کر ماحول کو تک کر آئے تھے، انہوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا وہاں فوج موجود نہیں ہے، مگر جب مصطفیٰ نے کہا اگر کہوں ادھر فوج ہے تو کیا کہو گے؟ کافر تھے، اس کے باوجود کوئی نہیں بولا ہم ابھی ادھر سے آئے ہیں، کوئی فوج نہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں آئے 2 منٹ ہو گئے، ممکن ہے اس 2 منٹ میں تبدیلی آ گئی ہو، آنکھوں دیکھا اپنا جھٹلا سکتے ہیں، اس کہنے والے کی بات کو نہیں جھٹلا سکتے، اسے الصادق کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔
خود سچائی کا معیار بنا ہے۔ یہ آقا کی عمر رفتہ ہے اعلان نبوت سے پہلے، جس کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس پر دین کی بنیاد ہے، اور وہی 40 سال اعلان نبوت اور وجود باری کی دلیل ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے معلم بنا کر بھیجا۔ معلم، بات ادھر سے ادھر ڈائیورٹ ہوئی تھی۔ معلم بنا کر بھیجا، استاد بنا کر بھیجا، پڑھانے کے لیے۔ کیا پڑھانے کے لیے؟ پہلا مضمون ہے قرآن، اور قرآن کے متعلق ہر مسلک، ہر مکتبہ فکر بالاتفاق یہ مانتا ہے اس میں کائنات کے سارے علوم و فنون کو اللہ نے جمع کر دیا۔ درست ہے نا؟ قرآن مجید میں اس نے خود اعلان فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ تمام خشک و تر کو اللہ نے اس قرآن میں جمع کر دیا، اور کوئی چیز یا خشک ہوگی یا تر تیسری حالت نہیں ہوگی۔ اس کا معنی یہ ہے تمام علوم کائنات کو اس کے اندر سمو دیا۔ تو سلیبس اور نصاب وہ ہے جس میں کائنات کے سارے علوم ہیں۔ جو پڑھانے آیا ہے اس کے علم کی وسعتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اگر اس کا علم نصاب سے زیادہ نہیں تو پڑھانے کا حق نہیں ادا کر پائے گا۔ سو جملہ کہتا ہوں، پھر آگے وضاحت آئے گی، سن لیجئے۔ علم مصطفیٰ کی وسعتوں پر کیا بحثیں کرتے ہو؟ سن لو، خود قرآن علم مصطفیٰ کا ایک جز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ قرآن تو بالاتفاق علوم کائنات کا جامع ہے، تو جب نصاب کے وسعت علمی کا عالم یہ ہے تو استاد کے علم کی وسعتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر حضور اگلی بات بھی سمجھ لیں، صرف قرآن ہی نہیں پڑھانے آئے۔ ایک ہی سبجیکٹ نہیں ہے حضور کا، حضور کے 3 سبجیکٹ ہیں۔ کتنے؟ 3 سبجیکٹ اسی آیت میں۔ یعلمکم الکتاب، قرآن سکھاتے ہیں، کتاب، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تعلیم سے یعلمکم کا مفعول ثانی ہے، تمہیں حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ حکمت کیا ہے بتاؤں یا آگے بڑھوں؟ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یہ ساری دنیا جس میں سے تھوڑا سا ملے اتراتے پھرتے ہیں، 4 ٹکے مل جائیں تو دوسروں کو کمتر جانتے ہیں، کوئی منصب مل جائے دوسروں کی عزتوں سے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، کوئی طاقت اختیار مل جائے تو دوسروں کو گردنوں پر پاؤں رکھتے پھرتے ہیں۔ 4 دن کی، 4 ٹکے کی کوئی طاقت عزت مل جائے تو گردنوں میں سریا آ جاتا ہے۔ ہم نے پوچھا مولا اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اس نے فرمایا متاع دنیا قلیل، یہ ساری دنیا قلیل ہے۔ قلیل تو سمجھتے ہیں نا، قلیل کا مطلب بہت تھوڑا، بہت تھوڑا، صرف تھوڑا نہیں، بہت تھوڑا۔ اور دنیا ہے کیا یہ بھی سمجھ لیں، یہ جو ہماری زمین ہے اس پر ہم بستے ہیں اس کو دنیا کہیں گے؟ نہیں، یہ تو بہت چھوٹا سا ایک ذرہ ہے۔ اچھا نظام شمسی پر مشتمل ان سیاروں کے مجموعے کو کہیں گے؟ یہ تو اس کا ایک حصہ ہے۔ گلیکسیز ہیں، کہکشائیں ہیں، آسمان سے نیچے کی دنیا، آگے کی دنیا، مشرق و مغرب کی دنیا، ارے یہ، اور ہر شے اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ دن کہاں تک ہے؟ دن کی وسعت کیا ہے؟ جب تک رات نہیں آتی۔ جہاں سے رات شروع ہوئی دن ختم ہو گیا، جہاں سے دن شروع ہوا وہاں پہ رات ختم ہو گئی۔ پورا قرآن حدیث پڑھو، دنیا کے مقابلے میں ہمیشہ آخرت کہا ہے۔ آخرت، جب تک آخرت نہیں آتی یہ سب دنیا ہے۔ کائنات ہر لمحہ وسیع ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے، نئی مخلوقات وجود میں آ رہی ہے۔ اس قیامت سے پہلے جو کچھ وجود میں آئے گا یہ دنیا ہے، اور وہ فرماتا ہے یہ بہت تھوڑا ہے، قلیل ہے۔ جس کا تھوڑا یہ ہے قلیل، وہ کسی شے کو کثیر کہے تو اس کا عالم کیا ہوگا؟
جس رب کی نگاہ میں یہ پوری کائنات قلیل اور تھوڑا ہے، وہ اگر کسی کو کثیر کہے تو اس کی وسعت کا عالم کیا ہوگا؟ ہم نے عرض کی مولا کائنات دنیا ساری تو ہوا تھوڑا، کوئی زیادہ بھی ہے کثیر بھی ہے۔ اس نے فرمایا ہاں، من اوتی الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گیا، اس کو بہت مل گیا، بہت مل گیا۔ تو حکمت دنیا ہوئی قلیل، حکمت کثیر بھی ہے اور خیر بھی ہے۔ دنیا فقط قلیل خیر نہیں کہا، حکمت کثیر بھی ہے خیر بھی ہے۔ مولا یہ جو خیر کثیر ہے اور جس کا عنوان حکمت ہے، کہاں سے ملے گی؟ فرمایا دہلیز مصطفیٰ سے ملے گی۔ ہم نے عظمت و شان مصطفیٰ کو کبھی آئینہ قرآن میں سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ملا لڑتے پھرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، مناظرے ہوتے ہیں، امت کو تفرقہ و انتشار میں ڈالا ہے۔ علم مصطفیٰ پر بحثیں کرتے ہو لوگوں، حضور کے علم پر بعد میں بات کرنا، پہلے قرآن کی وسعت علمی کا تعین تو کر لو۔ پہلے مجھے یہ تو بتا دو قرآن کا علم کہاں تک ہے؟ جہاں قرآن کے علوم کی حد آ جائے گی اس سے کہیں آگے علم مصطفیٰ کی وسعتیں۔ حضور کے علم پر بحث نہ کرو، اگر جرت ہے تو پہلے قرآن کے علم پر بحث کرو۔ قرآن میں کتنا علم ہے؟ یہ سارا قرآن علم مصطفیٰ کا جز ہے۔ کلہم من رسول ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیام ومن علومک علم اللوح والقلم، لوح و قلم کا علم بھی علم مصطفیٰ کا جز ہے۔ ہم سے پیمانہ بشریت پر پرکھنے لگتے ہیں اور سمجھتے ہیں چونکہ ہم جیسے دکھائی دیتے ہیں تو ہیں بھی ہم جیسے۔ ارے وہ جو دکھائی دیتے ہیں وہ اس لیے بنائے گئے تاکہ تمہیں فیض منتقل ہو، تاکہ تمہیں رب کی بارگاہ سے کوئی نعمت ملے۔ حضور رسول عالمین ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ رسالت محمدی کی حد صرف عرضی دنیا تک نہیں ہے، صرف انسان نما اس مخلوق کے لیے نہیں ہے، انسان کی مخلوق کے لیے نہیں۔ حضور ملائکہ کے رسول، حضور روحوں کے رسول، حضور جمادات کے رسول، حضور نباتات کے رسول، حضور حیوانات کے رسول، حضور ارض و سماوات کے رسول۔ جب ساری کائنات کے رسول ہیں تو جتنی مخلوقات بستی ہیں ان کو فیض یہیں سے ملنا ہے نا۔ تو جب فیض یہیں سے ملنا ہے تو ہر ایک کے ساتھ مماثلت رکھتا ہوا حال عطا کر دیا۔ آقا نے کسی بدو کو دعوت دی، بدو بھی بکریاں چرانے والا، چرواہا چھیڑو، اسے دعوت دی، میں نبی ہوں مجھ پر ایمان لے آؤ۔ اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ بات تو درست تھی نا، دلیل دیں۔ حضور نے فرمایا تمہیں کیا دلیل چاہیے؟ اب وہ بدو تھا، اپنی سمجھ کے مطابق سے کہا وہ جو سامنے درخت ہے نا آپ اس کو بلائیں، اگر چل کر آ جائے تو مان لوں گا۔ پہلے ایک تبصرہ کر دوں، شاید اس طرح کا تبصرہ نہ پہلے سنا ہو۔ بدو تھا، پینڈو تھا، بکریاں چرانے والا تھا، ان پڑھ تھا، پر اتنا شعور تھا کہ اگر نبی ہوگا تو درخت اس کی بات سنے گا اور آئے گا۔ نبی کو اللہ رب العزت نے اتنی شان عطا کی ہوتی ہے، بلا لیا تو میں نبی مان لوں گا، نہ بلا پایا تو میری جان چھوٹے گی۔ اتنا شعور اس دور کے بدوؤں کو بھی تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ جدھر اشارہ کر دے کائنات فرما برداری کرتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اب میں اسے بلاؤں یا تو جا کے میرا پیغام دے آتے ہو؟ تم جا کر میری طرف سے بلاؤ۔ پھر آئے، اس نے کہا یہ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، یہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا جاؤ پھر اس کو جا کر کہو تمہیں محمد بلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
وہ ایک عجیب کشمکش، ایک عجیب ذہنی قلبی حال میں چلتا ہوا گیا اور جا کر درخت کے سامنے کھڑے ہو کر مطالبہ بھی خود کیا، مگر عجیب حال میں اس نے کہا وہ درخت تمہیں وہ محمد بلا رہے ہیں، بس اتنا کہنا تھا۔ درخت دائیں بائیں ہلا، آگے پیچھے ہلا، جڑوں کو اکھاڑا اور جڑوں کے ساتھ پاؤں کی مانند چلتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ کو پیش ہو گیا، پیش ہو کر گرا، سجدے میں گیا۔ آقا نے پوچھا درخت بتا میں کون ہوں؟ درخت کے ایک ایک پتے، ایک ایک شاخ سے مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی آ رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ۔ آقا نے مسکرا کر بدو کی طرف دیکھا، فرمایا کافی ہے یا کچھ اور؟ اب وہ دل تو مائل ہو گیا، ملائم ہو گیا، مگر اس نے کہا اگر تھوڑا سا کام اور ہو جائے تو یقین کامل ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا 10 نا بتاؤ۔ اس نے کہا اب یہ جیسے آیا تھا ویسے واپس جا کر لگ بھی جائے، آئے واپس جا کر لگ جائے۔ تو حضور نے فرمایا مشکل کیا ہے؟ جس کے کہنے پر جڑیں اکھاڑ کر آ سکتا ہے اس کے کہنے پر جا کر لگ نہیں جائے گا۔ حضور نے درخت سے فرمایا جاؤ بھئی اپنی جگہ پر جا کر کھڑے ہو جاؤ، آج پوری دنیا گھوم لو، پوری دنیا کسی درخت کو، تناور درخت کو، چھوٹا سا پودا نہیں، تناور درخت کو اس طرح کھینچ کر جڑوں سے زمین سے نکال لیا جائے، جڑیں ننگی ہو جائے، مجھے بتاؤ کہاں لگے گا؟ کہاں لگاؤ گے؟ جب اسے اس طرح کھینچا جڑیں ننگی ہو گئی، مٹی سانپ سے اتر گئی، تناور بڑا درخت ہو اب نہیں لگا کرتے، مگر ہم لگائیں اور قیامت تک کوئی لگائے نہیں لگتے۔ مصطفیٰ نے لگایا بھی نہیں تھا، خالی فرمایا تھا لگ جا، وہی جا کر لگ گیا، ہرا بھرا رہا، سرسبز و شاداب رہا۔ کیوں؟ حضور رسول نباتات بھی ہیں، درختوں پتوں کے، نباتات کے بھی رسول ہیں۔ ایک صحابی نے آ کر عجیب معاملہ عرض کیا، اور شکر ہے کہ وہ اس زمانے میں نہیں تھے، وہ اس زمانے میں نہیں تھے، اور اس زمانے کے بہت سارے خشک مزاج اس دور میں نہیں تھے۔ شکر ہے، شکر ہے۔ اب حضور کی بارگاہ میں آیا صحابی آ کر کیا کہتا ہے یا رسول اللہ ایک مسئلہ ہے۔ آقا نے فرمایا کیا؟ اس نے کہا وہ ہمارا اونٹ ہے وہ پاگل سا ہو گیا ہے، کام بھی نہیں کرتا، کاٹنے کو دوڑتا ہے، کاٹتا ہے آگے سے۔ تو پہلے تو صحابی سے پوچھو کہ حضور علیہ السلام نے وہاں کوئی ویٹرنری کلینک کھولا ہوا تھا، شفا خانہ حیوانات کھولا ہوا تھا، حضور اس لیے آئے تھے؟ بھئی اونٹ بیمار ہو گیا، پاگل ہو گیا تو کسی ڈاکٹر ماہر حیوانات کو بلاؤ نا۔ مگر سنیے پاگل اونٹ ہوا ہے، بھاگا حضور کے پاس آیا، آقا اونٹ پاگل ہو گیا، ایک کوئی ہے کام کرنے والا، کام کرنے کے لیے اور کوئی جانور نہیں میسر۔ تو حضور نے بھی نہیں فرمایا میں کیا کروں، میں تو تمہیں کوئی حلال و حرام کے مسئلے بتانے آیا ہوں، میں تمہیں فرائض و واجبات کا علم دینے آیا ہوں، میں تمہیں حرام ممنوعات مکروہات کی تعلیم دینے آیا ہوں، میں تمہیں نماز روزہ سکھانے آیا ہوں، یہ اونٹوں کے مسائل لے کر میرے پاس کیوں آتے ہو؟ حضور نے نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا چلو ابھی چلتے ہیں۔ چل پڑے، اس کے گھر جا پہنچے، کہاں ہے اونٹ؟ اس نے کہا اس حویلی میں ہے۔ آقا بڑھنے لگے، خود بلانے آیا، خود دامن تھام لیا، یا رسول اللہ پاگل ہے، کاٹتا ہے، نقصان پہنچائے گا۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دو تم مجھے، تمہیں نقصان پہنچائے گا، مجھے پہچانتا ہے۔ خالی اونٹ بھی نہیں، پاگل اونٹ۔ آقا نے فرمایا مجھے پہچانتا ہے، چھوڑ دو تم۔ حضور آگے گئے، وہ صحابی ایک عجیب حال میں یہ منظر دیکھ رہا ہے، اونٹ آگے بڑھا، مصطفیٰ کو دیکھا، بھاگتا ہوا آیا، مصطفیٰ کے قدموں میں سجدہ کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ۔ سجدہ کیا حضور کے قدموں میں۔ اور سنو اس بات کو پلے باندھو، اس طرح کا منظر دیکھا تو حضرت صدیق اکبر بولے
صدیق اکبر بولے جملہ سنو، آج ہر کوئی پوچھتا پھرتا ہے یہ جو تم ایسے کرنے لگتے ہو اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ تم حضور کی محبت میں حد سے بڑھنے لگتے ہو۔ ارے کتنا کوئی حد سے بڑھتا ہوگا، آج سارے محلے میں چراغاں کر دیتا ہوگا، حد سے بڑھنا ہے۔ ساری رات بیٹھ کر مصطفیٰ کی نعتیں سنتا ہوگا، یہ حد سے بڑھنا ہے۔ مصطفیٰ کے نام پر جھنڈیاں لگاتا ہوگا، یہ حد سے بڑھنا ہے۔ ذرا سنو صدیق اکبر کی بات، انہوں نے منظر دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ بے زبان جانور اتنا شعور رکھتا ہے تو ہمیں اجازت دیں ہم آپ کو سجدہ کریں، آپ کو سجدہ کریں۔ یہ کون پوچھ رہا ہے بولیے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو فہم و فراست میں، علم و حکمت میں، دانش و بصیرت میں ایک بلند مقام رکھتے ہیں۔ یہ قبول ایمان سے پہلے بھی مکہ میں قاضی القضات تھے، چیف جسٹس کے طور پر ان کے فیصلوں کو لوگ آتے تسلیم کرتے تھے، اس کے فیصلوں کو۔ وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیں ہم سجدہ کریں۔ اس سوال میں، اس اجازت مانگنے میں ذرا توجہ کریں کیا کیا جذبات چھپے ہوئے ہیں۔ وہ حضور کے فضائل کو دیکھ کر، آقا کے معجزات کو دیکھ کر، حضور کے کمالات کو دیکھ کر ان کے دل میں کیا کیا ارمان انگڑائیاں لیتے تھے، کیا کیا جذبات مچلتے تھے۔ مگر آقا نے فرمایا نہیں ابو بکر، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ پاگل اونٹ کیوں حضور کے قدموں میں جھک گیا تھا؟ اس لیے کہ حضور حیوانات کے بھی رسول ہیں، حیوانات کے رسول ہیں۔ نباتات کی بات ہو گئی، حیوانات کی بات ہوگی، جمادات کی رہ گئی۔ ابو جہل آیا، اس نے کہا چلو آج ایک نیا کام کرتے ہیں جو ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، تو اس طرح ان کی دعوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، جان چھوٹے گی۔ وہ آیا ہاتھ میں چند کنکر پتھر لے کر، اور آیا بھاگا بھاگا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ حضور نے دیکھا، حضور اس کی کم عقلی پہ مسکرائے ہوں گے۔ کم میں معذرت خواہ ہوں، بس ایک لفظ ہے کبھی کبھی میرے منہ پر آ جاتا ہے، اب آ گیا میں روکوں گا نہیں۔ حضور نے کہا ہوگا چملا دیا، کچھ حیا کر، عقل کر۔ کس بات میں امتحان لینے آیا ہے؟ نبوت کا، رسالت کا۔ تو حضور نے فرمایا چھوڑو، میں کیا بتاؤں؟ میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا تیرے ہاتھ والی شے بتائے میں کون ہوں؟ میں بتاؤں کہ وہاں کیا ہے، یا وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ وہ عجیب پریشانی میں، اس نے کہا اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ ہو جائے تو بڑی اونچی بات ہے۔ تو حضور نے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بولو میں کون ہوں؟ کنکر ابو جہل کے ہاتھ میں تھے، آواز آ رہی تھی انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے اشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کیوں بول پڑے کنکر؟ آقا نے فرمایا اعلان نبوت سے بھی پہلے جب میں یہاں سے گزرتا تھا اس وقت بھی کچھ پتھر مجھ پر درود و سلام پڑھتے تھے، اور میں اس پتھر کو میں آج بھی پہچانتا ہوں۔ وہ کس نے شعور دیا تھا؟ ابھی تو اعلان نبوت ہوا نہ تھا، اس نے شعور دیا تھا جس نے مصطفیٰ کو رسول کائنات بنایا، پتھروں کو شعور دیا تھا۔ نہیں آئے گا تو انسانوں کو نہیں آئے گا، باقی تو ہر ایک کو آ جائے، ہر ایک کو آ جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب رسول کائنات بنائے گئے تو کائنات کے سارے علوم مصطفیٰ کو نہ عطا کیے ہوں گے؟ ابھی آپ مجھ سے پہلے وہ صاحبزادہ معظم الحق معظمی صاحب کا خطاب سن رہے تھے، نہیں فرمایا کہ وہ آنکھ نکل گئی حضرت قتادہ کی، تو لے کر کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس نہیں گئے، کسی آئی ہاسپٹل میں نہیں گئے۔ سن لیں، ان کا اعتقادی مسئلہ ہوتا، جسمانی مسئلہ ہوتا، روحانی مسئلہ ہوتا، معاشی مسئلہ ہوتا، معاشرتی مسئلہ ہوتا، جو معاملہ ہوتا لے کر سیدھے حضور کی بارگاہ میں آ جاتے، یہیں سے حل ہوگا۔ بھلا آدھی رات کو گھر میں بیٹھے بیٹھے بھوک لگی تو بھئی جاؤ
جس کے پاس آٹا ہے وہ پڑوس میں اس سے آٹا لے لو، روٹی پکوا لو۔ لگی بھوک ہے، آدھی رات کو سیدھے کا شانہ مصطفیٰ پہ پہنچے، حضور کے پاس پہنچے، آدھی رات کا وقت، حضور کے بھی باہر آنے کا وقت نہیں ہے۔ اب انہوں نے کہا آ تو گئے ہیں، کیا کریں؟ یہ تو بے ادبی ہے نا، دروازہ کھٹکھٹائیں حضور کو اس وقت آدھی رات کو زحمت دے۔ وہ ادھر پہنچ کر یہ خیال کر رہے تھے، ادھر دروازہ کھلا، مصطفیٰ باہر تشریف لے آئے، حضور باہر تشریف لے آئے۔ یہ حضور علیہ السلام آقا اپنے غلاموں سے اور پوری کائنات کے ایک ایک فرد کے احوال سے باخبر ہے۔ کیوں؟ کہ حضور کا نصاب وہ ہے جس میں سب کچھ ہے، تو نصاب پر آنے والے کا عالم کیا ہوگا؟ اب حکمت دوسرا مضمون ہے۔ عرض کی مولا دنیا تو ہوا قلیل، جس کو تو خیر کثیر کہہ رہا ہے کہاں سے ملے گا؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کی دہلیز سے، چوکھٹ مصطفیٰ سے۔ اور اب آپ سے ایک بات پوچھوں، اگر کسی کی ذمہ داری لگا دی جائے، ان کی ذمہ داری لگا دی جائے کہ بھئی آپ کے پاس جتنے لوگ آئیں اس غرض سے آپ نے سب کو 1000 روپیہ دینا ہے، 1000 روپیہ، 10 آئیں، 20 آئیں، 50 آئیں، 100 آئیں، لاکھ آئیں، سب کو 1000 دینا ہے۔ تو ان کے اپنے پاس ایک ہی 1000 ہو تو کام چلے گا؟ ذمہ داری لگا دی جائے کہ 100 آئیں، اس کو سب کو 1000 دینا ہے، 1000 آئیں تب بھی 1000 دینا ہے، اور ان کو دیا جائے صرف 1000 تو کام چلے گا؟ نہیں۔ اب حکمت ہے خیر کثیر، اور فرمایا جس کو چاہیے، پوری امت کے لیے دروازے کھلے ہیں، جو خیرات حکمت پانا چاہے مصطفیٰ کے دروازے پر جائے، اور وہ حکمت ہے کثیر۔ تو جو کثیر بانٹنے والا ہو، اس کے اپنے پاس فقط کثیر ہی ہو تو نظام چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ مولا حضور ہمیں تو کثیر بانٹنے پر تم نے معمور کر دیے، حضور کو کیا دیا؟ فرمایا کثیر سے کام نہیں چلتا تھا، وہ تو ایک کو دیتے ختم ہوتا، تمہیں کثیر بانٹنے کے لیے پہلے مصطفیٰ کی جھولی کو اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہہ کر بانٹ دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسی کا جواب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا کسی نے کہا میرا باپ کون ہے؟ بتاؤ مجھے قرآن مجید میں کہاں تمہارے شجرے لکھے ہوئے ہیں، کہاں تمہاری ولدیتوں کی فہرست دی ہوئی ہے؟ جو کچھ تاریخیوں کے پردوں میں ہوتا ہے کوئی اس سے واقف نہیں۔ مصطفیٰ سے پوچھا میرا باپ کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے کسی ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے نہیں بھیجا، کسی لیبارٹری کی طرف ریفر نہیں کیا، اور یہ وہ وقت نہیں تھا جب ابھی بطن مادر اور انسانی وجود کے اندر کا کوئی مائکروسکوپک سٹڈیز کا آغاز ہوا ہو۔ اس نے جسٹ ایک لمحے میں سوال کیا، کھڑا ہوتا مصطفیٰ نے اپنے نور نبوت سے پورا شجرا دیکھا، فرمایا فلاں ہے تیرا باپ، فلاں تیرا باپ۔ کسی نے پوچھا میرا ٹھکانہ کیا ہے، میرا انجام کیا ہوگا؟ حضور نے نہیں فرمایا میں کیا جانوں، میں کیا جانوں، ضابطے دے دیے قرآن میں، نیکیاں کرو، اطاعت کرو، اللہ کی بندگی کرو، عبادت کرو، ایمان کے حال پر تقوی و طہارت کے ساتھ موت آئی تو جنت میں جاؤ گے، محروم ہو گئے تو دوزخ ہوگا، میں کیا جانوں۔ اس نے ادھر سوال کیا میرا ٹھکانہ کیا ہے، ادھر مصطفیٰ نے جواب دیا تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور یہ وہ شخص نہیں تھا جو کافر ہو، یہ وہ شخص نہیں تھا جو مصطفیٰ کی رسالت کو رد کر چکا ہو، کلمہ دو تھا، جہاد میں شریک ہوتا اور جنگوں میں شامل ہوتا، نمازیں پڑھتا، روزے رکھتا، حج و زکوٰۃ کرتا، سارا کچھ کرتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں حیرت تھی، آقا نے فرما دیا اس کا ٹھکانہ دوزخ، اور وہ جنگوں میں شریک ہوتا ہے، جوان مردی سے لڑتا ہے، جوان مردی سے، وہ کوئی عبداللہ بن ابی کا ٹولہ
مگر حیرت تھی پر حضور کی بات پر یقین بھی تھا. یہ سمجھ نہیں آتی تھی ہوگا کیسے.